الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں بات کروں گا مشت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہ فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ بشرطے کہ توبہ نہ کرے۔ نمبر 1 بدفعلی کرنے والا، نمبر 2 بدفعلی کروانے والا، نمبر 3 جانوروں سے برا کام کرنے والا، نمبر 4 ماں اور بیٹی سے نکاح کرنے والا، نمبر 5 اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ تھوڑا سن کے تعجب ہوا ہوگا کہ انسان اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیسے کرے گا۔ یہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے۔ میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو نہ بنائیں، پر جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں مولانا لوگوں کی ویڈیو تب یہی ویڈیو ملتی ہے زیادہ تر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل گندا دنیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہم مولانا مولویوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے کوئی انسان یہ غلط کام چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اس لیے ہم کو بھی صحیح لگے گا اور جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا، اور جس کے ذریعے سے وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا۔ بہت سے نوجوان ہیں جو اس بیماری میں، اس پلیدگی گندگی میں مبتلا ہیں، جو اپنے موبائل میں فحش فلمیں دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور اپنے اوپر غسل واجب کرتے ہیں۔ یہ بہت گندا عمل ہے۔ ہم کو اس عمل کو چھوڑنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے کہ ہم سے چھوڑتی نہیں ہے، اتنا ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ہم کو نیند نہیں آتی اگر یہ فلمیں نہ دیکھیں، ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ دراصل ہوتا کیا ہے، جو گناہ ہم کرتے آتے ہیں کچھ گناہ ہماری باڈی کی ریکمینڈ بن جاتے ہیں۔ مطلب اگر ہم وہ نہ کریں تو ہمارے جسم میں بے چینی ہونے لگتی ہے، ہم کو عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے گناہ کرتے کرتے ڈالنے کی عادت ڈالی ہے کرنے کی، اسی طرح اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہم سے چھڑوا دے گا۔ اس کو ہلکے میں مت لو، یہ بہت گندا گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ ہم لوگوں کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مولانا مفتی ہے، یہ لوگ کیا صحیح ہوتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر کوئی صحیح ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک مولانا ایک مفتی کوئی غلط ہے تو اس کی وجہ سے آپ سب کوئی غلط ٹھہرا دو، یہ تو بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ جو غلط ہے آپ اسی کو غلط بولیں گے۔ ہر کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نے بہت سارے گناہ کرے ہوتے ہیں، بہت گندے گندے عمل کرے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اللہ توفیق دے دیتا ہے اور ان کے کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو ہم نے اب تک کرا وہ سب غلط تھا، آج کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی مان کے چلیں گے اور اس کے حکم پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کو ایسا کر دیتا ہوں کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، بالکل گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا وہ انسان جو گناہ کر کے توبہ کر لے۔ ہمارے پاس کچھ آپشن بھی تو نہیں ہے، گناہ ہوا، اب آپ یہ ایک بات بتاؤ، گناہ ہو گیا، اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا؟
جو ہم کو سزا دے. کوئی نہیں دے گا سزا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرا ہے, گناہ کرا ہے کہ ہم نے کیا کرا ہے, گندی فلمیں دیکھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کی ہے. ہم کو کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اب ہم جائیں چھپکے سے, جیسے گناہ چھپکے کیا تھا ویسے چھپکے سے کونے میں کہیں پہ بیٹھ کے نماز پڑھے اور گر گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اپنے آنسو نکالے اس کے سامنے کہ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کرا ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو غفار ہے, تو قہار ہے, تو ستار ہے, تو ہم کو معاف کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی دنیا میں کسی کو معاف نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. مگر شیطان ہے جو وہ آپ کے دماغ میں یہ خیال ڈالے گا کہ تو نے اتنا گندا کام کرا, گندی فلمیں دیکھی, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کی, اپنے اوپر غسل واجب کرا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے جو ہمارے اوپر ہر وقت رہتا ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے جب وہ گناہ کروا دیتا ہے. اس کا کام ہے گناہ کروانا, ہمارا کام ہے توبہ کرنا. بس چلو کم سے کم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا چلو یہ کوشش میں لگا ہوا تھا, گناہ ہو جاتا تھا پھر بھی معافی مانگتا تھا, چلو اس کو معاف کر دیا جائے. کچھ اللہ بھی تو کرے گا, وہ بھی تو رحمان ہے, وہ بھی تو کریم ہے, وہ بھی تو کچھ کرے گا. اللہ کہے گا چلو. اب ایک بات اور دھیان میں رکھو, جو یہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں, جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کچھ باتوں پہ عمل کر لیں, انشاءاللہ ضرور چھوٹ جائے گا. پہلی بات, جب بھی گناہ ہو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ. توبہ بالکل بھی نہیں چھوڑنی ہے, اللہ تعالیٰ سے کرنی ہر حال میں. یہ مت سوچ کے بیٹھ جاؤ کہ چلو گناہ ہو گیا, بہت سارے گناہ کر لیں گے 4-5 سال اور اس کے بعد اکٹھی توبہ کر لیں گے. نہیں, یہ نہیں سوچنا ہے. ہو سکتا ہے ایک بار تم نے یہ گناہ کرا, اس کے بعد گناہ کرنے کا تم کو مہلت نہ ملے اور تمہارا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اب کیا کرنا آپ کو؟ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی ہے. دوسرا, اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے. کچھ بھی سزا دے سکتے ہو جس سے دل کو تکلیف ہو. جب اس دل میں تکلیف ہوگی تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا صحیح کرا اور کیا غلط کرا ہے. روزہ رکھ لو اپنے اوپر. یہ سوچو کہ اگر ہم نے گندی فلمیں دیکھی, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کی تو 100 روپے دیں گے, ہم صدقہ کریں گے. یا تو نماز پڑھیں گے یا نفل نماز پڑھیں گے, کم سے کم 100 رکعت یا 50 رکعت. اتنی ہلکی بھی سزا نہ ہو کہ ہماری اصلاح نہ ہو, اور اتنی بھاری بھی نہ رکھی جائے جو ہمارے کرنے کا من بھی نہ کرے. جس انسان کو ایک روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ ایک روزہ رکھ لے یا 2 روزہ رکھے. دل کو تکلیف ہو, یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا مت چھوڑنا. جب بھی گناہ ہو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. عزم کرو کہ آج کے بعد گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں گندی فلمیں دیکھ لیتے, بس ایک بار اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہو ہاتھ پھیلا کے بولتے اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, دوبارہ آئندہ نہیں دیکھیں گے. اور اس کے بعد وہ اس گناہ کو اپنے دل سے, اپنے دماغ سے ایسے نکالتے کہ ہمیشہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں کبھی بھی رنج و غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ, اور ان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے. اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تب اس لائف میں بھی وہ ہنسی خوشی رہتے ہیں. اور جو حضرات, جو لڑکے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں, اپنے بیوی کے ساتھ صحیح سے نہیں رہ پاتے ہیں. مطلب تھوڑا مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن بتانا بھی ضروری ہے. اس کے مارے نوجوان اس پلیدی میں گھسے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس گناہ سے کیسے نکلیں. ہم لوگ جتنے بھی حافظ لوگ ہیں, جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں, اگر کوئی ہمارا دوست یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی اگر اس پلیدگی میں جڑا ہوا ہے, اللہ اگر وہ ہم سے رابطہ کرے گا تو میرے پاس مفتی صاحب ہیں, ہم ان کے بیان اس کو سننے کے لیے بتائیں گے. ان کے بیان سنے گا, اللہ تعالیٰ وہ یہ گندگی اس پلیدگی سے انشاءاللہ ضرور اپنی زندگی سے نکالے گا. اب ہوتا کیا, جب انسان کسی مولانا کے, کسی مفتی کے بیان نہیں سنتا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کے بیان ہی سنو 24 گھنٹے,
जब इंसान इन लाइनों में नहीं जाता है तो शैतान उसके ऊपर अपना पूरा वसवसा डाल लेता है। अब हम आपको क्या बताएं, हम भी बहुत उल्टे सीधे काम करते थे, अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। इस्लाम में मना है कि अपने गुनाह किसी के सामने मत जाहिर करो, अपने गुनाह किसी के सामने मत जाहिर करो, इसलिए अल्लाह ताला तुमको बेहतर जानता है। बाकी दुनिया में किसी को जनवाने की आपको कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला भी तुमको जानता है कि तुम कैसे हो, कितने पानी में हो और कितने पानी के बाहर हो। हमको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, सीधे रास्ते पे आए, नमाज पढ़ना शुरू करी, सोचा कि अब दीन इस्लाम की बातें बताएंगे लोगों को। कुछ मेरे भी समझ में आया, हम ये बात करते, ये मेरा मकसद नहीं है कि हम ये सिर्फ आपके लिए बात कर रहे हैं। मेरा मकसद होता है कि अल्लाह ताला जो हम बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश यही है कि वो बातें मेरे भी दिल में उतारे, कुछ हमको भी पता चले कि हम बयान करते रहे, वीडियो बनाते रहे, लोग सुधरते रहे, पर जब क़यामत के दिन आए तो हम ही फंसे। इसलिए कि अल्लाह ताला कहेगा कि दूसरों को तो बता रहा था, खुद तूने कुछ अमल करा। दूसरों को नमाज पढ़ने के लिए बोला, खुद तूने पढ़ी। दूसरों को बोला दाढ़ी रखने के लिए, तूने खुद दाढ़ी रखी। दूसरी औरतों को बोला पर्दा करवाने के लिए, तूने अपने घर पे पर्दा करवाया कि नहीं करवाया। दूसरों को नेक काम की तौफीक देता रहा, दूसरों को बताता रहा, तूने खुद कुछ करा। इसका भी सवाल किया जाएगा। इसलिए इंसान को पहले अपने आप को गाइड करना चाहिए, पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, उसके बाद दूसरों को बताना चाहिए। जब बात करने में मज़ा भी आता है, इंसान सोचता है कि चलो हम तो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं, उसको अच्छा भी लगता है। जब कोई उसको देखता है तो कहता कि चलो हाँ, ये लड़का नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी करता है, तो ये जो बात बोलेगा वो सही बात बोलेगा और समझ में भी आएगी। अब जो इंसान पहले ही से गंदे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको क्या मज़ा आएगा बात करने में? क्या हम लोग उसकी बातें सुनेंगे? हम लोग तो यही बोल देंगे, अरे पहले खुद तो सुधर जाओ, बाद में हमको बताओ कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। पर हमें, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ये बहुत गंदा अमल है। अगर आज इसको नहीं छोड़ा तो कल अपनी ज़िंदगी पे रोगे, सर पटक के रोगे कि हाय हमने क्या करा, अपनी खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये अगर आपने नहीं छोड़ा, ये इतना गंदा अमल है, इतना पलीद अमल है। अब इसमें गलती थोड़ी माँ बाप की भी है। माँ बाप की गलती क्या है? बच्चा बालिग हो गया, अब आपको उसका निकाह करना है, उनकी भी क्या गलती है? अब निकाह इतना महंगा हो गया है, जिना हो गया आसान, निकाह हो गया महंगा। जो नबी का तरीका था मुसलमानों ने उसको महंगा कर दिया, और जो गंदा अमल था, जो पलीद अमल था, उसको सस्ता कर दिया। अब आप ये बताइए, एक चीज़ महंगी है, एक चीज़ सस्ती है, तो इंसान किधर जाएगा? जो सस्ती चीज़ होगी इंसान उधर जाएगा। अब पहले क्या होता था, सिर्फ लड़के वाले गए, निकाह हुआ, बीवी घर पे आ गई, बस बात खत्म। दूसरे दिन लड़का वलीमा करेगा, जिसकी उतनी हैसियत है उतना, रिश्तेदार बुरा माने या मत माने, जो इंसान ये सोच के चलेगा कि लोग क्या कहेंगे, वो समझो बर्बाद हो गया। जिसके दिमाग में ये ख्याल हो गया, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। जिसके दिमाग में ये बैठ गया कि लोग क्या कहेंगे, बस उसका बेड़ा हो गया गर्क। हम भी पहले यही सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, तो एक दिन हमने वीडियो देखी एक, तो मेरे समझ में आया, उसी दिन से अपने दिल से निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कहने दो, हमें किसी की बात भी नहीं सुननी है, लोग जो कह रहे उन्हें कहने दो। आपको जो करना है आप करो, पर ये नहीं कि आप उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दो। जो अल्लाह ताला ने तरीके बताए वही काम करना है। अब लड़का बालिग हो जाता है, कमरे में मोबाइल चला रहा है, आपको पता है वो क्या कर रहा है? आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो उसमें क्या देख रहा है? लड़की है, एंड्रॉयड मोबाइल है उनके पास, बड़ा मोबाइल है, कमरे के अंदर मोबाइल चला रही है, आपको पता है वो क्या देख रही है उसमें? आपको पता है? नहीं पता है, क्योंकि आपने उसकी शादी का फैसला नहीं किया। उसकी उम्र हो गई है शादी करने की, और जब लड़की भागती है तो लोग कहते हैं कि इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया,
آپ نے اس کی جو صحت تھی جب وہ بالغ ہوئی آپ نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا، وہ مجبور ہو گئی، کیا کرے وہ؟ جب انسان روتے ہیں کہ کیا کرا جائے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، میری لڑکی بھاگ گئی، میرا لڑکا یہ کر رہا ہے، غلط کام میں پھنسا ہوا ہے، بیچارہ کیا کرے وہ، آپ اس کی شادی نہیں کروا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔